السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سلام کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 103 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور اس آیت سے لے کے اگلی آیت 162 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے انشاءاللہ۔ تو بہت ہی تفصیلی گفتگو ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، بیچ میں نہ چھوڑا کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس چیز کو سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی۔ اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 162 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کے ساتھ کچھ اہم حصے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہوئے ہیں۔ اب اس صورت میں فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو، مقابلے اور اس کے غرق ہونے کی تفصیل موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھی پشت میں سے آئے تھے۔ اب سورہ یوسف میں قرآن کریم نے بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر خزانہ بن گئے تو انہوں نے اپنے والدین اور بھائیوں کو فلسطین سے مصر بلا لیا تھا۔ آپ سب کو تو پتہ ہوگا اگر آپ نے سیریز دیکھی ہے۔ اسرائیلی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد جو بنو اسرائیل کہلاتی ہے پھر وہیں آباد ہو گئی، اور پھر مصر کے بادشاہ نے ان کو ایک ایسی جگہ دے دی، شہری آبادی سے تھوڑا سا الگ ایک علاقہ دے دیا ان کو بسنے کے لیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد جو آگے بادشاہ آئے تھے مصر کے، انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا، اور پھر تکبر میں آ کے انہی میں سے ایک بادشاہ تھا فرعون، جس کا نام جدید حقیق کے مطابق منفتح تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ یہ بندہ خدائی کا دعویدار بن بیٹھا تھا، فرعون منفتح۔ اب ان حالات میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعون کے پاس اور اس کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا۔ موسیٰ نے کہا تھا کہ اے فرعون، یقین جانو کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی اور بات نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، اگر تم ایک سچے آدمی ہو۔ اب یہ چیز فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے۔ اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک صاف اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو وہ سارے دیکھنے والوں کے لیے سامنے یکا یک چمکنے لگا۔ اب یہ جو معجزے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے ہوئے تھے۔ اب کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جادوگروں کا بہت چرچا کیا جاتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کے معجزے عطا فرمائے تھے۔ فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال کر باہر کرے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور تمام شہروں میں ہرکاری بھیج دو، تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں۔ اب یہاں پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جتنے بھی وہاں کے آس پاس کے بڑے سے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو سندیشہ بھیج دو، مطلب ان کو بلاوا بھیجنا تھا کہ بلانے کے لیے کہ وہاں پہ دربار میں آؤ اور موسیٰ علیہ السلام کا تم مقابلہ کرو، بڑے سے بڑے جادوگر، سو دیٹ وہ ان کو شکست دے سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تمہارا شمار یقیناً ہمارے مقرب لوگوں میں بھی ہوگا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ چاہو تو جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو، ورنہ ہم اپنی جادو کی چیز پھینکیں۔ اب یہاں پہ مقابلہ شروع ہو گیا، تو ابھی جو جادوگر ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے جو پہلے جو پھینکا تھا، جو انہوں نے سنا تھا کہ تم اپنا جو پھینکنا چاہتے ہو بھی پھینکو،
دکھاؤ تمہارا جادو۔ موسیٰ نے کہا تم پھینکو، چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، ان پر دہشت طاری کر دی اور زبردست جادو کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ بس پھر کیا تھا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نگلنی شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھیں۔ اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کا بنا بنایا کام ملامت ہو گیا۔ اس موقع پر وہ مغلوب حالت میں مقابلے سے پلٹ کر آ گئے، اور اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا۔ اب یہاں پہ ایمان کی یہ طاقت بھی ملاحظہ فرمائی کہ جو جادوگر چند لمحوں پہلے فرعون کے سامنے اس کو کہہ رہے تھے کہ اگر ہم تیرے مذہب کا دفاع کریں گے، ہم اگر اپنا جو جادو ہے وہ جادو چلائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم شکست دے دیں گے تو ہمیں انعام دے، انعام مانگ رہے تھے اس سے۔ بٹ اس کے دوسری طرف جب ان کے سامنے سچ کھل کے سامنے آ گیا، حقیقت ان کے سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد ان کے اندر یہ عظیم حوصلہ پیدا ہو گیا کہ وہ فرعون جیسے جابر حکمران سے بھی نہ ڈرے، اس کی دھمکیوں سے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور وہ مسلمان ہو گئے، الحمدللہ۔ وہ پکار اٹھے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے، اللہ اکبر، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے۔ یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرو۔ اچھا تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا کر رہوں گا۔ انہوں نے کہا یقین رکھو کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس واپس جائیں گے۔ اللہ اکبر، ایمان دیکھ لو۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لو لوگوں کو، اور اس دور میں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے چند منٹ پہلے ایمان لے کے آنے والے وہ جادوگروں کا آپ ایمان چیک کرو۔ اتنے بڑے بادشاہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو وہ بول رہے ہیں کہ تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، ہم تجھ سے نہیں ڈرتے، اگر تو ہمیں سولی بھی چڑھا دے گا، ہمارے جسم کی ہر ایک بوٹی کاٹ بھی دے گا، تب بھی ہمیں اس میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے لوٹ کر ہمارے رب کے پاس ہی جانا ہے، الحمدللہ۔ اور تو اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئی ہیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے پیمانے اڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابعدار ہوں۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ کے خداؤں کو پاسے پشت ڈال دیں؟ اب اس بات کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو تسلی دی، کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کے مردوں کو مارنے کا پلان بنا لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو یہ تسلی دی کہ آخری انجام جو ہوگا وہ تمہارے حق میں ہی ہوگا، تم ٹینشن نہ لو، صبر سے کام لو۔ وہ بولا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمیں ان پر پورا قابو حاصل ہوگا۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری انجام پرہیزگاروں ہی کی حق میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا امید رکھو کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، اللہ اکبر، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن تمہیں جانشین بنائے گا، پھر اس کے بعد تمہیں دیکھے گا بھی کہ جانشین بنانے کے بعد، تمہیں عہدہ دینے کے بعد، تمہیں رسپانسبلٹیز دینے کے بعد، تمہیں ہر چیز دینے کے بعد تم کس طرح سے کیا کام کرتے ہو، اس کا صحیح سے استعمال کرتے ہو یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے گا اس میں بھی،
اللہ اکبر. اللہ نے اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں. ہم جیسے لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہی نہیں پڑھتے ہیں. اتنے سارے لوگ ہیں، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو ابھی یہ سن رہے ہوں گے میری بات. بہت کم لوگ. سارے لوگ پتہ کیا کر رہے ہوں گے؟ آگے 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 آگے، تھوڑا سا سنیں گے چھوڑ دیں گے، تھوڑا سنیں گے چھوڑ دیں گے. کیوں یار؟ کیوں اپنے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو. اب جس طرح سے ہم نے پہلے آیتوں میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان کو مشکلوں میں اس وجہ سے بھی ڈالتے ہیں جسٹ بیکاز کہ ان میں نرمی پیدا ہو جائے اور ان کی آنکھیں کھل جائیں. ان کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. جس طرح سے فرعون کے اوپر پریشانی آئی ان کے لوگوں کے اوپر، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ تو ہمارے حق تھا، اور اگر ان پر کوئی مصیبت پڑ جاتی تو اس کو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے نحوست قرار دیتے. اللہ اکبر. ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے اور موسیٰ سے کہتے تھے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے چاہے کیسی بھی نشانی لے کر آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کی بالائیں چھوڑیں جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں. اب یہ جو عذاب تھے یہ مختلف قسم کے عذاب تھے جو فرعون کی قوم پہ، فرعون کے لوگوں پہ چھوڑے گئے تھے ان کو سمجھانے کے لیے کہ اتنا تکبر مت کرو، تھوڑے سے نرم پڑ جاؤ. لیکن اس کے بعد بھی جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی کہ ہم ایمان لے آئیں گے، آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو ہم پہ پرابلمز آ رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں، تو ان کی دعا کرنے کے بعد جب خوشحالی آ گئی تو انہوں نے ایمان نہیں لایا، تو ٹڈیوں نے کھیتوں کو برباد کر دیا. اور یہی چیز وہ بار بار کرتے رہے. خوشحالی آتی تھی تو مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب پرابلمز آتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے وعدے کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے آپ دعا کیجیے ہمارے لیے. تو ہر بار جب وہ دعا کرتے تھے اور اس کے بعد جب وہ مکر جاتے تھے تو نیا عذاب آتا تھا. جو اللہ تعالیٰ نے ابھی عذاب کی جو شکل بیان کی ہے، عذاب کی جو قسمیں بیان کی ہیں، اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مینڈکوں کی اتنی زیادہ کثرت ہو گئی، مطلب اتنے زیادہ مینڈک آ گئے کہ وہ کھانے کے برتنوں میں نمودار ہوتے اور سارا کھانے کو خراب کر دیتے. اتنے زیادہ مینڈک ہی مینڈک. اور اس کے بعد دوسری طرف پینے کے پانی میں ہر جگہ خون نکالنے لگے، پانی پینا دوبر ہو گیا. پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے. اور جب ان پر عذاب آ پڑتا تو وہ کہتے اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے اس کے واسطہ دے کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دو کہ یہ جو عذاب ہم سے دور ہو جائے، اور اگر واقعی تم نے ہم پر یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم تمہاری مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. پھر جب ہم ان پر سے عذاب کو اتنی مدت تک ہٹا لیتے جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا تو وہ ایک دم اپنے وعدے سے پھر جاتے. یہ وہی بات ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب عذاب ہٹ جاتا تو مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب عذاب آتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جاتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر لیا. اب فرعون اور اس کے غرق ہونے کا جو واقعہ ہے یہ تفصیلی سورہ یونس میں اور سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء میں ہم آگے جا کے انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. اب یہ واقعہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہی تھی تو فرعون اور اس کے جو لوگ تھے وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی چھڑی ماری اور پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور انہوں نے راستہ کراس کر لیا، اور پیچھے سے جو فرعون اور اس کی فوج آ رہی تھی وہ پانی میں ہی بہہ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی وہ بچ گئی. وہ انشاءاللہ ہم آگے تفصیلی پڑھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا تھا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھی. اب قرآن کریم جب برکتوں والی زمین کا تذکرہ فرماتا ہے تو اس سے مراد شام اور فلسطین کا علاقہ ہوتا ہے. لہٰذا اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے
کہ جن لوگوں کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے شام اور فلسطین کا مالک بنا دیا. اللہ اکبر. بٹ ایک چیز یاد رہے کہ ان لوگوں کی جو حکومت تھی، بنی اسرائیل کی حکومت، فرعون کے ختم ہونے کے کافی عرصے کے بعد ہوئی تھی. اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کو جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی. اب بنانے یا بناتی کا جو یہ اشارہ ہے اس سے مراد ہے کہ ان عمارتوں اور صنعتی پیداوار کی طرف جس پر اس قوم کو فخر تھا، اور چڑھانے مطلب چڑھاتی سے اشارہ ان باغات کی طرف ہے جن میں انہوں نے انگور وغیرہ کی بیلیں ٹہنیوں پر چڑھائی ہوئی تھیں اور بلند درخت اگائے ہوئے تھے. اور فرعون اور اس کی قوم کو جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی، مطلب جس طرح سے ابھی میں نے بنایا کہ بناتی اور چڑھاتی جو بھی انہوں نے بنایا تھا، تو اس سب کو ہم نے میلا میٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے. بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھ لو کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چنگل سے بچایا اور فرعون کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو پھر بھی دیکھ لو اس کے بعد وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ جو بت تراش رہے تھے اور وہ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو وہ ان کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بت لے آؤ. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے بہت پریشان کیا. اب آگے ہم پڑھیں گے. موسیٰ نے کہا، تم ایسے عجیب لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو. ارے یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کرتے آ رہے ہیں سب باطل ہے. اور کہا کہ کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں؟ اللہ اکبر. حالانکہ اسی نے تمہیں دنیا جہاں کے سارے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا ہے جو تمہیں بدترین تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اللہ اکبر. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ ان راتوں میں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں، پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی، اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی نیاد کل 40 راتیں ہو گئی. اب سمندر پار ہونے کے بعد جو واقعات ہوئے تھے اس کی تفصیل یہاں پہ سورہ الاعراف میں تو ہمیں نہیں ملتی ہے، وہ ہمیں ملتا ہے سورہ مائدہ میں جو ہم نے آلریڈی پڑھ لیا ہے. تو اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ یہاں پہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میرے قائم مقام بن جانا، تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا. اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگے کہ میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں. فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. اللہ تعالیٰ سے کوئی زندگی گزارنے کی کوئی آسمانی کتاب لا کر دیں جس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے قوانین ہوں. تو اس موقع پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ کوہ طور پہ آ کے اعتکاف کرو. اب یہ 30 دن رات کی بات ہوئی تھی اعتکاف کی، بٹ کچھ پرابلمس کی وجہ سے وہاں پہ 10 دن اور بڑھا دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اسی اعتکاف کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور تورات عطا فرمائی جو تختیوں پر لکھی ہوئی تھی. اب اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے اس دنیا میں تو ممکن نہیں تھا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مظاہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرا دیا کہ دنیا میں انسانوں کو تو چھوڑو، پہاڑوں کو بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر سکیں. پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا، پاک ہے آپ کی ذات،
میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے اپنے پیغام دے کر اور تم سے ہم کلام ہو کر تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی ہے، لہٰذا میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور ایک شکر گزار شخص بن جاؤ۔ اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی اور یہ حکم دیا کہ اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکام پر عمل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تورات کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دی، اس میں زندگی جینے کا ہر ایک طریقہ بتایا گیا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ ہر چیز بتا دی گئی تھی۔ میں ان قریب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا، مطلب وہی ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور جو لوگ بک کے حساب سے، جو لوگ تورات کے حساب سے اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا مقام انشاءاللہ دکھا دیں گے نافرمانوں کا، جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگاشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور وہ اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آئے اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے تمہاری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا ہے ان کے اعمال غارت ہو گئے ہیں۔ انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں، خود ان اعمال کا ہوگا جو وہ کرتے آئے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جاننے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا، ایک بے جان جسم جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ اس بچھڑے کا ذکر جو ہم نے سورہ بقرہ میں آلریڈی سنا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے، مگر اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا تم نے میرے بعد میری کتنی بری نمائندگی کی، کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا؟ اور یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں پھینک دیں۔ اب تختیاں پھینکنے سے مراد یہ ہے جو کوہ طور سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا ہوا جو تورات تھا اس سے مراد ہے، بٹ پھینکنے سے مراد یہ نہیں کہ تختیاں ایسے پھینک دیں۔ تختیاں انہوں نے ایک جگہ پہ غصے میں ایسے رکھ دیں، پریشان ہو کے کہ میری قوم نے یہ کیا کر دیا میرے پیچھے سے، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ وہ بولے اے میری ماں کے بیٹے، یقین جانیے کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے۔ اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے۔ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میرے اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے ان پر جلد ہی ان کے رب کے غضب اور دنیاوی زندگی ہی میں ذلت آ پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ افتراء پردازی کرتے ہیں ان کو ہم اس طرح سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے کام کر گزریں پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اتنی زیادہ ہے، ٹھاٹھے مارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے بچھڑا بنایا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، صرف 40 دن کے اندر اندر انہوں نے
اللہ تعالیٰ کو بھول کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بچھڑے کو معبود بنا کے اس کی پرستش کرنی شروع کر دی. اللہ اکبر. اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان برے کام کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. اللہ اکبر. اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی اور ان میں جو باتیں لکھی تھیں ان میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تھا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور لائیں. تو اتنی ساری نافرمانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا، زلزلہ آیا، بہت زور سے بجلی کڑکی اور اس کی وجہ سے بہت تیز زلزلہ آیا اور سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو گئے. اب سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ہمیں کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرواؤ، تبھی ہم اس تورات پہ ایمان لائیں گے، نہیں تو نہیں لائیں گے. پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا میرے پروردگار اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو ایمان کی دولت سے نوازے. اللہ تعالیٰ ان کو جو موت ہے وہ ایمان پہ دے. اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو خاتمہ ہو وہ ایمان پہ ہو، ہم اچھے انسان بن کے اس دنیا کا جو ٹیسٹ جو ہے اس کو ختم کر کے صحیح سے اس دنیا سے رخصت ہوں، ہم اللہ کے نافرمان بندوں میں سے نہ ہوں. اور آپ دیکھ لیجئے اکثریت آج مسلمانوں کی کیسی ہے. مسلمان رسوا کیوں ہے؟ آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے. کیا آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ؟ آپ اپنے ارد گرد دیکھو نا، اپنے گھر میں ہی دیکھ لو. آپ دیکھ لو کتنے لوگ ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. اور اگر آپ خود نماز بھی پڑھتے ہو اور آپ دیکھ رہے ہو کہ گھر میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے کوئی، تو آپ اس کے ذمہ دار ہو. آپ ان کو نہیں بول رہے ہو، آپ اپنی زبان سے بھی کچھ نہیں کہتے ہو. چل رہی ہے زندگی، چلنے دو. اللہ اکبر. مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نسب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے تم کسی کو برا کہو اور دلاؤ. مطلب کہ میں بہت بڑے نسب سے، خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو. تمہاری مثال اس سا یعنی پیمانے کی طرح ہے جس کو تم نے بھرا نہ ہو، یعنی کوئی بھی تم میں کامل نہیں ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ نقص ہے. تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، البتہ دین یا نیک اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر فضیلت ہے. آدمی کے برے ہونے کے لیے یہ بہت ہے کہ وہ فحش بیہودہ باتیں کرنے والے، بخیل اور بزدل ہو. اللہ اکبر. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ میں نے یہ سننے میں بہت آتا ہے سید گھرانے سے ہیں ہم اور بھی پیر گھرانے سے ہیں ابھی، اور مجھے اتنے زیادہ گھرانے پتہ نہیں ہیں. مجھے سچ میں اس چیز میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے اور میں یہ چیز بالکل بھی مانتا نہیں ہوں. میں اسلام میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ کیونکہ اسلام میں ہر ایک انسان کو انسان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہر ایک انسان ایک دوسرے پہ فوقیت، ایک دوسرے پہ جو بڑھتری ہے وہ اس وجہ سے ہی رکھتا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنے اچھے نیک کام کی وجہ سے. اور اس چیز کو ناپنے اور تولنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے. آپ نہیں کسی کو جج کر سکتے ہو کہ وہ کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے. تو یہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں ہمیشہ دھیان میں رکھنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.